السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک رسم ہے کہ بیری کے درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر آگ کی دھونی دی جاتی ہے۔ خیر، یہ سب رسومات پوری کی گئیں۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ بچہ غائب ہو گیا۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب بچے کو ڈھونڈ رہے تھے اور بچہ ہے کہ مل نہیں رہا۔ ایک دن کا بچہ تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں پر بھوت پریت کا رواج بہت عام ہے، تو کئی لوگ بولے کہ یہ سب کسی ان دیکھی مخلوقات کا کام ہے۔ لوگ کر بھی کیا سکتے تھے؟ رو دھو کر صبر کر لیا گیا، لیکن رات کو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو کبھی چیخنے چلانے کی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ سو انہوں نے کسی بزرگ بابا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ایک مسلمان بزرگ بابا سے بات طے کی گئی۔ بزرگ بابا گھر آئے اور صورتحال سمجھ گئے۔ ساری رات انہوں نے عمل کرنا تھا۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ آج رات کے لیے اس گھر سے چلے جائیں اور کسی پڑوسی کے گھر رات گزار لیں۔ میں ان اندیکھی مخلوقات سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر والے چلے گئے اور بابا نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ ساری رات بابا نے چلے میں گزاری۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ ساری رات گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو بابا گھر سے نکلتے دکھائی دیے۔ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کی کارستانی ہے اور ان سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں، ورنہ نقصان کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عدلے کا بدلہ ہو گیا، بس اب بات ختم۔ تو گھر والے بولے، کیا مطلب؟ کیسا عدلہ بدلہ؟ تو بابا نے جو کچھ کہا اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا بولے کہ جس بیری سے تم لوگوں نے پتے توڑے تھے وہ رات کا وقت تھا، تو جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی اور ان میں سے ایک گر کر مر گیا۔ تو جنات نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور انہوں نے تم لوگوں کے ایک دن کے نومولود بچے کو اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا اور ان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب اس واقعے کو بھول جاؤ، کیونکہ جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سب چیخیں مارنے لگے اور روتے ہوئے بھاگ کر گئے اور گٹر کا ڈھکن ہٹایا تو واقعی وہ معصوم بچہ گٹر میں تیر رہا تھا۔ بچے کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہسپتال پہنچایا گیا اور بچے کو گٹر سے نکال کر صاف کیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی اور 1 مہینہ اس صدمے میں رہنے کے بعد اس کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھی اور وہ چل بسی۔ اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا وہاں۔